وقت کی تنگی کی وجہ سے جو عنوان میرا تھا جمعہ میں کہ تاریخ فلسطین اور خروج دجال، اس کو میں مکمل نہیں کر پایا تھا۔ تو خروج دجال کا جو معاملہ تھا وہ ایسے ہی باقی تھا، اور میں اس وقت آپ سے بتایا تھا کہ لوگوں سنو، اگر آپ کو واقعتاً اس ٹاپک سے دلچسپی ہے تو آپ ہفتے کے مغرب میں یہاں حاضر ہوں۔ اور اقصیٰ کا معنی کیا ہے؟ کون بتائیے؟ دیکھیں گے کتنی نالج ہے، خالی مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، پکارو، رو، پلاؤ، یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے، میں کیا بھی نہیں بولتا، نعرے ہی نا۔ کون بتائیں گے اقصیٰ کا معنی ہے؟ دو حدیث ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 یہودی کالا کپڑا کالے جھنڈوں کے ساتھ مل کے اس کے ساتھ آئیں گے، جو وہ خراسان سے نکلے گا۔ مسند احمد کی روایت، مسلم کی روایت میں ہے کہ اصبہان سے نکلے گا، جو دجال کی پیروی کرنے والے کالے شال ڈالے ہوئے ہوں گے۔ کالے شال کون ڈالتا؟ دیکھ لو تو، جو قرآن کو مانتا نہیں، جو اماں عائشہ کو عائشہ فی النار بولتا، جہنم میں ہی بولتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو نہیں مانتا، ابو بکر پہ عمر پہ تھوکتا ہے قبروں پہ آ کے، آج بھی وہ آج ہیرو بنا ہوا ہے۔ اور ہمارے لوگ جو کچھ زیادہ جانتے ہی نہیں ہیں تاریخ میں، وہ کہتے ہیں دیکھو عرب کچھ نہیں کرتے، ایران کر رہا ہے۔ کئی کچھ کرتا ہے ایران؟ تو حجاج کو مارتا، مینا میں پرابلم کرتا، مینا پہ حملہ کرتا، کعبۃ اللہ پہ ٹارگٹ ہوتا تیرا۔ تجھے کہاں سے محبت آ گئی فلسطین کی سنیوں سے؟ ہمیں پوچھتے کیا باتاں کرتے ہیں، یہ سب کہاں دکھتا ہم کو، کب ہوتا ہے یہ سب؟ یہودی یقین رکھ، اسی واسطے غرقد کے درخت کو وہ خاصا بہت بڑی تعداد میں پیر رہے ہیں، کیونکہ یہی ایک سپورٹر ہے غرقد کا درخت۔ بقیہ سب درخت بلائیں گے کہ یا عبداللہ، اللہ کے بندے، یا مار یا مار یا مار یا مار، لیکن باقاعدہ اتنا سب کچھ رہنے کے باوجود، غرقد سپورٹ کرنے کے باوجود، یہ بچیں گے؟ نہیں بچیں، سب ختم، واحد اسلام باقی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ MSLA چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے۔ اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے۔ تفسیری خطابات کے لیے آپ MSLA چینل کی طرف رجوع کریں۔ آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون۔ وقال أيضا هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم۔
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا شکر و احسان ہے کہ اس دور پرفتن میں بھی اللہ کے دین کی مجلسیں قائم کرنے کی توفیق دی اور آپ لوگ حاضر ہوئے، ذمہ داران اس کے لیے کوششیں کیے. یہ تمام لائق مبارکباد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے ذریعے سے واقعتاً سن کر عمل کرنے والا بنائے. جیسا کہ ابھی اعلان کیا تھا کہ دور حاضر میں اللہ تبارک و تعالی کے رحمت سے مایوس نہ ہونا، لیکن اس عنوان پر خطاب کرنے سے پہلے میرے اوپر ایک حق بنتا ہے کہ میں جمعہ میں جو اعلان کیا تھا کہ وقت کی تنگی کی وجہ سے جو عنوان میرا تھا جمعہ میں کہ تاریخ فلسطین اور خروج دجال، اس کو میں مکمل نہیں کر پایا تھا. تو خروج دجال کا جو معاملہ تھا وہ ایسے ہی باقی تھا، کیونکہ جمعہ کا وقت بڑا تنگ ہوتا ہے. اس واسطے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے جلدی میں نے بھی مکمل کر دیا. اور میں اس وقت آپ سے بتایا تھا کہ لوگوں سنو، اگر آپ کو واقعتاً اس ٹاپک سے دلچسپی ہے تو آپ ہفتے کے مغرب میں یہاں حاضر ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان میں سے کتنے وہ ہیں جو جمعہ اٹینڈ کیے مجھے تو نہیں معلوم، لیکن ماشاءاللہ حاضر ہیں. تو اس اعتبار سے میں مضمون جو آج کا ہے وہ سوچوں گا کہ جب تک مجھے اس مضمون کو مکمل کرنے میں وقت لگ جائے تو لگ جائے، اگر مجھے مکمل کرنے کے بعد بھی وقت مل جائے، اللہ وقت میں برکت دے دے، تو انشاءاللہ اس مضمون کو بھی مکمل کر دوں گا جو ابھی اعلان ہوا ہے. لیکن اس حیثیت سے نہ بیٹھے آپ کہ اس مضمون پر گفتگو ہوگی. پہلا میرا مضمون جو تشنہ رہ گیا تھا جمعہ کا، اسی پر میں کنٹینیو کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو مضمون مکمل مل جائے. میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخ دجال کی اور جو خروج کے سلسلے میں احادیث آئی ہیں وہ تاریخ فلسطین کے ریلیٹڈ میں ہیں. تو اسی واسطے میں نے آپ کے سامنے دونوں ٹاپک جوڑ دیے اور جمعہ میں یہاں تک پہنچا کہ تاریخ کے ابتدا میں فلسطین کب آباد ہوا، کیسے بنا. معمار فلسطین نمبر 1 پہ سب سے بہترین بننے والے وہ حضرت سلیمان ہیں. سلیمان علیہ السلام کے بعد مسلسل نبیوں کے ہاتھوں میں وہ رہا اور وہاں پر انبیاء اپنی تبلیغ اور اپنی دعوت کرتے رہے، حتیٰ کہ بہت سے انبیاء وہیں پر مدفون بھی ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، یہ وہ زمین ہے جس کے اطراف ہم نے برکتیں دے رکھی. ہاں، بڑی بابرکت زمین ہے فلسطین اور اس کے اطراف.
اب اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں باقاعدہ طور پر اس وقت حکومت جو کر رہے تھے وہ عیسائی تھے، اور ایک لڑائی اور ایک خطرہ بہائے انہوں نے خود حضرت عمر کی طرف چابی دی تھی، یعنی بیت المقدس فتح ہو گیا۔ اب اس کے بعد آگے جا کر حبۃ الصخرہ جسے ہم دیکھتے ہیں، ڈوم، جو ڈوم سامنے نظر آتا ہے بالکل سنہری کلر کا، وہ اصل حبۃ الصخرہ نہیں ہے، یہ بعد میں بہت بعد کی بنائی گئی چیز ہے۔ اصل جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو نکلے اور براق کو جہاں پر باندھا، وہ اس ڈوم کے پیچھے ایک پرانی مسجد ہے، اس مسجد کا اصل ڈوم ہے جو حبۃ الصخرہ ہے، جو کہ بعد میں آگے چل کر بنو امیہ کے دور میں مروان اور عبد الملک بن مروان ان بادشاہوں نے اس کو بنایا، اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ صدیاں گزر گئی، مسلمانوں ہی کے پاس کنٹرول تھا، مسلمانوں ہی کی حکومت رہی۔ صرف درمیان میں 90 سال کا عرصہ وہ ہے جس میں مسلمانوں سے یہودیوں نے چھینا، پھر اللہ نے ایک فاتح کو بھیجا، ایک ایسے جرنیل کو بھیجا جس نے ماشاء اللہ اپنی جان لگا دی اور یہودیوں کے پاس سے دوبارہ وہ تاریخ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے مشہور ہے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں ہی کے پاس رہا، حتیٰ کہ 1917 جہاں پر دوسری جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تھی، اور اس کا ماحول کو جاننے کے لیے آپ کو ذرا ہسٹری کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اگر دلچسپی رکھنے والے ہیں تو کم از کم جائیے سرچ کیجئے پہلی جنگ عظیم کسے کہتے ہیں، اس کے پیچھے کیا محرکات۔ ایسا وقت تھا جب خلافت عثمانیہ ابھی بہت کمزور ہو چکی تھی، اور یہ لڑائی تو اصل میں شروع ہوئی معمولی بات سے، لیکن بڑھتی 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 بہت بڑی لڑائی ہو گئی کہ ہر کوئی اس میں ایک طرف سے شامل ہونے والا تھا، کوئی دشمن کی طرف، کوئی دوست کی طرف، کوئی دوست کی طرف، کوئی دشمن، کوئی پہلے فرقے میں، کوئی دوسرے فرقے میں، کوئی دوسرے فرقے میں، کوئی پہلے فرقے میں۔ ایسی حالت جو کہ تاریخ میں 4 سال کا تقریباً عرصہ ہے، 1914 سے لے کر 1919 تک، تو اس میں خلافت عثمانیہ کیا کرے، یعنی مسلمانوں کی قیادت اس وقت مسلمان خلافت عثمانیہ کے پاس تھی۔ اب ان لوگوں کو بھی یہ ضروری تھا کہ کسی نہ کسی کے ساتھ سائیڈ لی جائے، تو برطانیہ کے ساتھ مل کے انہوں نے کیا کیا تھا، جنگ کی تھی۔ خود یہاں کے مسلمان بھی جو کہ برطانوی سامراج میں تھے، آپ اندازہ نہیں کریں گے، انہی برطانویوں کے ساتھ مل کے پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے لڑائی کی، کیونکہ 47 میں آزاد ہوا نا، تو 47 سے پہلے جو مسئلہ تھا، اس مسئلے کے تحت یہ لوگ گورنمنٹ کی وفاداری کو ثابت کرنے کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا کہ وہ جہاں جنگ کے لیے بلائے جائیں تو مسلمان برطانوی سامراج کے تحت ہی لڑے۔ اور ایسے ہی دوران جنگ ہی بالفور اعلامیہ، جو بالفور ایک جنرل اور ایک جنرل سپہ سالار تھا پوری فوج کا، اس نے اعلان کیا کہ اب ہم یہودیوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ فلسطین میں اپنی زمین لے سکتے ہیں، اس سے پہلے وہ نہیں لے سکتے تھے۔ قانون یہی تھا، یہودی فلسطین کی زمین خرید نہیں سکتے تھے، آ جا سکتے تھے لیکن خرید نہیں سکتے تھے۔ یہ قانون جس وقت حضرت عمر نے لیا تھا عیسائیوں سے، عیسائیوں کے کہنے پر حضرت عمر نے بنایا، جو مسلسل چلتا ہے، حتیٰ کہ خلافت عثمانیہ کے آخری جو خلفاء تھے ان سے بھی بہت ریکویسٹ کیا ان لوگوں نے کہ ہم کو اجازت دے دو کہ چند زمینیں ہم خرید لیں، تو اس وقت اتنی گری ہوئی، اتنی کمزور حالت میں بھی خلافت عثمانیہ نے کہا کہ ہماری جان چلی جائے گی لیکن ہم آپ کو فلسطین میں زمین خریدنے نہیں دیں گے، ہم یہ چیز نہیں مانیں گے۔ لیکن آگے چل کر بالکل ہی کمزور ہو گئی،
ان کے ہاتھوں سے ملک نکلتے چلے گئے. اب وہ پاور نہیں تھا. تو جب اعلان کیا بالفور نے، یہ اعلان کی حیثیت سے فلسطین کے اندر بیت المقدس سے دور دراز مقامات پر یہ لوگ آباد ہونے لگے، اور اعلان کیا کہ جو بھی، خاص طور پر کیونکہ اس وقت پیسہ، سرمایہ داری، بینکنگ سسٹم ان بدبختوں کے پاس تھا، پیسہ بہت تھا، اور ان کی سب سے بڑی امید یہی تھی کہ اس پیسے کے ذریعے ہم خریدیں گے اور کسی نہ کسی طرح یہاں پر زمینی طور پر ہم آباد ہوں گے. یہاں سے سلسلہ بنا، اور آپ کو معلوم ہی یہ 1922 سے 1924 تک یعنی 1917 میں واقعہ ہوا، اور 1922 to 24 خلافت عثمانیہ ٹوٹ کے رہ گئی، ختم ہو گئی. 600 سال جو خلافت تھی، ہاں، پوری ختم ہو گئی. اب اس حالت کے بعد مسلمان کمزور ہوتے چلے گئے، اور یہ لوگ اس میں آباد ہوتے چلے گئے. کوئی ایک دو ان کی مخالفت کرتا تو اس کو پیسے کے عوض حکومتوں کو خرید لیتے. اتنا پیسہ ان لوگوں کے پاس تھا پہلے سے، صرف ملک نہیں تھا. اس واسطے انہوں نے کیا کیا کہ پوری توجہ فلسطین پہ لگائی، اور اس حیثیت سے فلسطین میں آبادی بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ 1947 میں جب ہندوستان ادھر آزاد ہوا، ادھر 48 میں باقاعدہ اعلان ہی کر دیا گیا کہ گریٹ اسرائیل کا قیام ہے. 15 مئی سے بات شروع ہوئی، اور مئی ہی کے مہینے میں اعلان ہو گیا کہ اب گریٹ اسرائیل دراصل ایک ملک دنیا کے نقشے میں ابھر کے آ گیا جو پہلے تھا ہی نہیں. اور مسلم حکومتیں اس وقت کی سب سے اہم ترین جو لگی ہوئی تھی وہ ادھر مصر تھا اور اردن، اور اسی طرح شام، اور تھوڑی دور اور جائیں گے تو کیا ہے، اسی طرح سعودیہ وغیرہ. گویا کہ عرب کنٹریز کے درمیان یہ خنجر کی طرح یہ لوگ کیا کیے، زمین میں آپ دیکھیں گے یہ بدبخت اسرائیل ایسے ہی خنجر کی طرح آ کے بیٹھا ہوا ہے. تو مسلمانوں نے شروع میں بہت بڑا اعلان کیا اور بہت ہی اس پر بات ہوئی، حتیٰ کہ یہاں تک کہنے والوں نے کہا، مسلمان حکمرانوں نے، امریکہ کی ناجائز اولاد اسرائیل ہے. جیسا حرامی بچہ ہوتا ہے ویسے دنیا کے نقشے میں حرام ملک کوئی بنا ہے تو یہ اسرائیل بنا ہے، جس نے قبضہ کر کے کیا کیا، دباؤ کر کے اپنی ایک زمین حاصل کر لی. اب اس میں مصر، اطراف کے عربی ممالک سب مل کے لڑے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. شکست ہوئی، جتنا علاقہ دیا گیا تھا اس سے زیادہ کیپچر کر لیا. پھر 67 میں ایک زبردست عربی فوج مل کے سب عرب لیگ جسے کہتے ہیں، عرب آرگنائزیشن، سب مل کے لڑے کہ فلسطین کو آزاد کرائیں، لیکن کچھ نہیں ہوا. اور اس جنگ کے تناظر میں جتنا حصہ پہلے دیا گیا تھا اس سے بھی زیادہ لے لیا. پہلے سمجھے کہ 10% دیا تو پہلی جنگ ہوئی تو 20% لے لیا، تیسری جنگ ہوئی تو 30% لے لیا، پھر آگے گھستے 70% لے لیا. اب جو بچا ہے وہ 30% بھی نہیں ہے. ان میں غزہ کی پٹی جو ہے نا وہ 20% ہے، جہاں پر اب جنگ ہو رہی ہے، یہ غزہ کی جو پٹی ہے. ورنہ تو اس سے پہلے کا جتنا ٹکڑا تھا وہ پہلے ہی قابض ہو چکے ہیں. اور اس جنگ کے بعد بہت کوششیں ہوئی اقوام متحدہ کو انوالو کر کے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے UN وہ اقوام متحدہ ایک ایسا آرگنائزیشن ہے، جب 1914 میں جنگ عظیم ہوئی اور 1945 میں دوسری جنگ عظیم ہوئی، یہ سب جنگوں سے انسانوں کی آبادیاں مٹ گئی تو پریشان ہو کے لوگوں نے کیا کہ ہمارے لیے ایک قانون انٹرنیشنل ہونا چاہیے جو سب مانے. اس واسطے اقوام متحدہ کا قیام ہوا، جسے UN وہ کہتے ہیں. کبھی سنا ہے آپ؟ ہم کو لیٹسٹ پکچر کب ریلیز ہوا وہ پتہ.
کرکٹ میں کون کیا کھیل رہا ہے وہ پتا ہوگا، ہیرو کون ہے، کھلاڑیوں میں کون ہے وہ پتا۔ ہم یہ سب کام پڑھتے جی، ہم تو کیا پڑھتے ہیں، نت نئے فیشن کیا ہیں، آدھا بال چھوڑ کے آدھا لکیرا کیسا ڈالنا، ہاں یہ پڑھتے ہیں۔ آج کا لیٹسٹ کھلاڑی کیسا ہے، آج کا لیٹسٹ پکچر کون سا ریلیز ہوا ہے، کیسا ہیک کر کے پکچر، کیا بولوں میں، پھر کئی کو بولتے مولوی صاحب کو تھیٹر میں دیکھنا نہیں، سو تھیٹر میں آنے سے پہلے ہیک کر کو جاؤ کیسا دیکھنا یوٹیوب میں، یہ سب ہم کو معلوم، اس میں تو شک۔ ہم کو اسلامی تاریخ، فلسطین پکارا ہے، بے وقوفو، کم از کم فلسطین کی تاریخ تم کو یاد ہے، ہوا کیا؟ تو اس طرح فلسطین کے بہت پہلے ہی ایک نیشن قائم ہو گیا جسے یونائٹڈ نیشن کہتے تھے، جسے اردو میں کہتے ہیں اقوام متحدہ۔ ان لوگوں نے کیا کیا، جتنے بڑے بڑے حکمران یا جتنے بڑے بڑے ملک ہیں ان کے بڑے بڑے حکمرانوں کو ملا کے کہا کہ اللہ کے واسطے کچھ بھی بین الاقوامی انٹرنیشنل پرابلم ہو تو ہمارے پاس لاؤ تاکہ ہم کچھ مدد کر سکیں، ایسا نہیں کہ تم آپس ہی میں لڑتے لڑتے ختم ہو جاؤ۔ لوگوں نے اس کو پہلے 20 ممالک نے مانا، پھر 30 نے مانا، پھر 40 نے مانا، اس طرح بہت بڑا ایک ونگ بن گیا۔ وہ آج پورے کے پورے اقوام متحدہ سے جڑے ہوئے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ملک ہو، ہندوستان ہو یا دوسرا کوئی بھی ملک ہو۔ اقوام متحدہ کی کمیٹی کرتی کیا ہے، انسانیت کے اعتبار سے جو اصول اس نے بنایا اس کو اگر کوئی توڑتا ہے تو وہ متنبع کرتا ہے۔ جیسے آج اسرائیل چڑھائی کیا، چڑھائی کرنے پر امریکہ بول رہا سپورٹ دے رہا ہوں، لیکن اقوام متحدہ بول رہا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ اتنا پاور رکھتے ہیں اقوام متحدہ کی بات کو مانتے ہی نہیں۔ وہی بات ہمارے اندر ہوگی اور اقوام متحدہ بولے گا کہ چھوڑ دو اس کو، تو ہم کو چھوڑنا پڑے گا۔ کشمیر کا مسئلہ یہی ہوا ہے اب تک۔ بہرکیف وہ لوگ جو پاور رکھے ہیں اس پاور پر بھی پاور رکھنے والا امریکہ ہی ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ اس کی بات کون مانے گا؟ تو اس کے پاس یہ مسئلہ گیا۔ 48 کے بعد یہ لوگ اندرونی جا رہے ہیں، پورا فلسطین ہی کیپچر کر لیں گے۔ تو اس نے ایک علاقہ ان کو متعین کر کے دیا کہ یہاں تک ہی تمہارا ہے، بقیہ مسلمانوں کا ہے، اور مقدس جو مقام درمیان کا ہے، جو بیت المقدس جسے کہتے ہیں یا مسجد اقصی جسے کہتے ہیں، اور اقصی کا معنی کیا ہے کون بتائیے؟ دیکھیں گے کتنی نالج ہے، خالی مسجد اقصی، بیت المقدس، پکارو رو پلاؤ، یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے، میں کیا بھی نہیں بولتا، نعرے ہی نہ۔ کون بتائیں گے اقصی کا معنی کیا؟ کتابیں ہے جیب میں، ٹیشو پیپر ہی ہے، بٹنی، اوٹی، اونٹنی، اونٹنی کا نام قصوہ جی، کئی کو جی وہاں گئے تمہیں بیٹھے بیٹھے کہ جی اقصی سے قصبہ کو چلے گا نہیں تمہیں؟ میں پوچھا اقصی کیا ہے تو انہوں بولتی قصبہ اونٹنی ہے نا، وہ بولتے وہ قصوہ، قاف صاد واو، قصوہ ہے وہ، یہ ہے اقصی، الف قاف صاد، اقصی ہے نا، یہ کئی کو اقصی بولتے ہیں۔ کون ہی بولیں گا کہ کس نے معلوم ہے؟ مخدوم بھائی کے پائے معلوم نہیں؟ پائے زبان دیتا کرتے، پائے دیتا کرتے، مندی دیتا کرتے، فش مندی ہے کہتے، بکرے کی ہے کہتے، ٹانگ ساری دیتا کرتے، یہ سب چیز ہمارا کھاؤ 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 اور کھاؤ، بس یج بن گیا۔ اقصی کا مطلب ہے ادنا کا خلاف، ادنا قریب، اقصی دور، دور کی مسجد۔ کیوں دور کی مسجد؟ حرم سے دور ہے وہ اقصی، کعبۃ اللہ سے
تقریباً وہ زمانے میں 15 دن لگتے تھے اقصیٰ کے سفر کو، تو اس واسطے اسے اقصیٰ پکارا گیا۔ حرم کی بھی فضیلت ہے، اقصیٰ کی بھی فضیلت ہے، ان دونوں فضیلت والے مساجد میں دوری بہت ہے، تو وہ اقصیٰ بن گئے، دور کی مسجد۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، انہوں نے مدینے میں ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجد نبوی پڑ گیا۔ اب یہ مسجد بھی فضیلت والی ہو گئی، تو اب تینوں مساجد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بنا کے پیش کیا کہ دیکھو یہ تین مقامات اب اتنے مقدس ہو گئے ہیں کہ دنیا میں ان تین سے علاوہ مقدس ترین مقام اور کوئی بھی نہیں ہے جس کے لیے آپ سفر کر کے جا سکتے ہیں عبادت کی نیت سے۔ یاد رکھو، لا تشد الرحال، سفر نہ کرو عبادت کی نیت سے کہیں کا بھی۔ ہاں اجمیر کو جاتا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ثواب، ایک حج کا ثواب کہتے ہیں۔ کہاں گیا تو کہتے ہیں اجمیر کو، ایک حج کا ثواب، الٹا عذاب ملیں گا۔ ہاں سخت ترین عذاب ملیں گا مشرک کو۔ تو کہیں بھی جا نہیں سکتا بالنیہ عبادت کے لیے سفر کر کے، الا ثلاث، ہاں تین مساجد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت۔ مسجد حرام فرمایا کہ یہاں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ کہاں؟ پھر بیا مسجدی ھذا، یہ میری مسجد، یہاں پر ایک نماز 1,000 نماز کے برابر ہے۔ پھر فرمایا کہ مسجد اقصیٰ، یہاں پر 4واں حصہ، صحیح طرح حدیث کی بنیاد پر بعض لوگ 500 کہہ دیے ہیں، 500 کی روایت سے زیادہ صحیح تر روایت یہ ہے کہ اس کا چوتھا حصہ تو گویا کہ 250 نماز پڑھنے کا ثواب ہے مسجد اقصیٰ میں، کیونکہ چوتھا حصہ 1000 کو چوتھا کریں، مسجد نبوی میں 1000 ہے تو اس کو چوتھا کریں تو 250 بنتا ہے، تو 250 مرتبہ نماز پڑھنے کے برابر ہے عام مساجد سے۔ اللہ کے رسول کی مسجد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پڑھنے پر عام مساجد میں پڑھنے سے زیادہ 1000 ہے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہیں تو عام مساجد میں پڑھنے کے اعتبار سے 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ 1,00,000۔ تو جو لوگ حجاج کرام جاتے ہیں یا کیا ہیں معتمرین جاتے ہیں، ان کو کوشش کیا کرنا ہے؟ حرم میں بیٹھ کے نماز پڑھیں، فرائض کے تکبیر تحریمہ کو تک فالو کریں، لیکن وہاں جا کے بھی کیا کرتا؟ خالی کھاتا، روڈ میں کھڑ کو کھاتا، بیٹھ کو کھاتا، چل کو کھاتا، بھکاری بن کو کھاتا۔ وہاں بھکاریاں کے رکھے رہتے برابر روڈ میں، ہر نماز کو کیا ہے 70 80 100 200 300 400 500 خبز، یا نہیں تو کیا ہے شاورما، یا نہیں تو ساتھ میں کوئی جوس، کوئی آتا بول کے چلے جاتا دکاندار کو، بھائی میرے طرف سے سودے ڈالو لو پیسہ، وہ فری رکھے ہوئے ہوتے۔ وہاں کون کھڑا ہے غور سے دیکھ گا تو پہلے تمہارا چھونتے بھی دکھیں گا، کھاتا 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 خالی، یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی ہمیں آئے عبادت کو ذرا کم کھا کو پورا وقت وہاں بتائیں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ثواب رکھا نا۔ وہاں انہیں قہوہ دیا تو منگلے اکھڑ جاتا، دے بابی کے لیے قہوہ، بھکاری ہوں میں پہلے سے۔ وہاں کھجوراں بانٹے تو بھگ ہو جاتا، وہاں سے کھجوراں لا لے لیتا۔ وہاں کیا اب کھایا تو کیا کرنا؟ جانا، اس کے بغیر چارہ نہیں، اصول وہ کھائے جاؤ۔ اب جانے کا ہے وہ پورا حرم پورا مطاف گزر کے چل کے آ کے وہاں ہے بیت الخلاء اس کا، وہاں پہنچ کو انہیں ایک بار وضو کر کو باہر نکلنا بولے تو کم از کم پونا گھنٹہ لگتا اسے، چارہ نہیں اس کے علاوہ۔ حرم اتنا بڑا ہے، وہاں پر اندر کوئی بھی ٹوائلٹ نہیں، رکھ بھی نہیں سکتے۔ انہیں دورے میاں کو پہنچ کو وہاں جا، وہاں ایک کیوں لمبی رہتی، وہ کیوں میں کھڑ کو جا کو پھر نکل کو پھر وضو کر کو پھر انہیں طہارت حاصل کر کو آئے تک پونا گھنٹہ لگتا۔ کئی کی نماز پڑھیں گا، کئی کا ذکر کریں، کھاتا جاتا جاتا کھاتا،
کم کھائے مسئلہ نہیں. صبح کو داخل ہوئے یعنی صبح کا بڑا حصہ ظہر کو داخل ہوئے تو عشاء تک وہیں بیٹھ سکتے ہیں, کیونکہ کھائے نہیں کچھ بھی, زمزم پی لیے, ایک دو کھجور لے کے گئے منہ میں ڈال لیے, عبادت کے واسطے بیٹھ گئے, تو مسئلہ نہیں. وہاں جا کے بھی ہم ہندوستانیوں کا مسئلہ کیا ہے, روم کو لڑے, یہاں بستر کو لڑے, یہاں کھانے کو کیا جی تمہیں ساؤتھ انڈین کھانا بولو برابر ہی دیا نہیں. ارے بے خوف, ساؤتھ انڈین کھانے اتنا دور آیا, یہاں ہے ارے ساؤتھ انڈین کھانے کتنے 15 سال 20 سال کھایا نا رے وہ منگ منگ کو, اب یہاں ہے تو 15 دن ایڈجسٹ کر کو عبادت میں کر کام. یہ الگ ہمارے مسئلے ہیں, اصل میں ہم اس کی عظمتیں نہیں سمجھتے. تو خیر جس بات سے بات نکلی وہ بات کون سی ہے؟ کیا سلام بھائی کہتے بھی یاد ہے کس کی فضیلت؟ نہیں اس سے پہلے کی, نہیں اس سے پہلے کی. اچھا مسجد اقصیٰ کا ڈیفینیشن سے پہلے تاریخ میں کہاں تک پہنچے میں؟ تو یہ دراصل اقوام متحدہ نے جو بنایا اصول, اس کو ہمیشہ توڑتے رہے, اندر داخل ہوتے رہے. 67 کی عرب جنگ کے بعد چکھتی نا کیا کرتے عرباں؟ ارے عرباں 3 بار کر چکے ہیں جی جنگ. آج کیا ہے میرا بیان لے کے وہاں کی نیشنل ڈانس گانے جو ہو رہے ہیں سعودیہ میں وہ لا کے فٹ کرو, دیکھو عرباں کیا کرتے ہیں, عرباں کیا کرتے ہیں. تم نہ تاریخ کچھ معلوم کیا عربوں کی؟ 3 مرتبہ جب بھی لڑائی ہوئی عربوں ہی کے ساتھ ہوئی ہو. تم کو کچھ پتا نہیں ہے. ہاں کچھ اور چیزیں ہیں جو بھی گورنمنٹ میں کرتی ہے, میں اس کا ذمہ دار نہیں. میرے سے پوچھ کو نہیں کرتے, سلمان صاحب فون کرتے ڈائریکٹ, بھائی ذرا بولو کیا کرنا, میں پوچھتے کیا میرے سے, میں ذمہ دار کیا اس کا کیا. لیکن حقیقتاً کوئی سپورٹ کیا تو حقیقتاً آج بھی وہی سپورٹ کر رہا پیچھے سے. وہ جو کر سکتا تھا کیا. جب ہر وقت ناکامی آئی تو اب جو کر سکتا ہے وہ بھی کر رہا ہے پیچھے سے. اتنا ہی ہوا وہ, کیونکہ کنٹرول بڑے اماں کا ہے. یہ اماں نہیں ہٹیں گی پیچھے سے, جس کی ناجائز اولاد انہیں ہے, جب تک انہیں نہیں ہاتھ اٹھاؤں گا یہ ناجائز اولاد اس کی نسل بڑھتی چلے گی. مقابلہ وہاں کا ہے اصل, تب یہ مسئلہ حل ہوتا. بہر کیف یہ لوگ کرتے رہے, اقوام متحدہ روکتی رہی, یہاں تک کہ یہ لوگ آگے بڑھتے بہت حد تک کیپچر کر لیے. تو قانوناً کم از کم یہ بنا کہ بھائی اب جو حصہ ان کا ہے ان میں رہو, یہ حصہ تمہارا ہے تم رہو. ایک دیوار ہے جسے دیوار گریہ کہتے ہیں, وہاں جا کے کیا کرتے ہیں, یہ سر مار کے روتے ہیں. وہ اس واسطے کہ وہ دیوار گریہ جو ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ یہی وہ دیوار تھی جہاں پر حضرت سلیمان نے وہ ہیکل بنایا تھا, جو ڈھا کر بعد میں مسجد اقصیٰ بنا دی گئی. تو ہم روتے اس واسطے ہیں کہ ہمیں کب ملے گا یہ مقام کہ ہم اس دیوار گریہ کو توڑیں اور یہاں پر ہیکل سلیمانی بنائیں. پھر ہم ان کے لیے وہی کرسی رکھیں گے اور ہمارا مسیح آئے گا اور اس کرسی پہ بیٹھ کے حکومت کرے گا. یہ ان کا اعتقاد ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین, ان بیانوں کے مختصر کلپس کے لیے ہمارا دوسرا چینل حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں. جزاک اللہ خیراً. اسی واسطے یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے جو دیا وہ تو ہم قابض ہو گئے, جو نہیں دیا اس پہ بھی قابض ہو گئے. لیکن یہ بیت المقدس جو اقصیٰ ہے کیوں کھڑی ہوئی ہے, اس کو بھی توڑیں گے. کیوں جی توڑیں گے, تمہاری بھی تو یادیں ہیں. نہیں, تم نے جو توڑا, حالانکہ ہم نے کچھ نہیں توڑا, یہ بدبختوں کے عقیدے میں شامل ہو گیا. تم نے جو ہیکل سلیمانی توڑا اور جو دیوار ہے آج جہاں ہم روتے ہیں, وعدے کرتے ہیں ہم پھر بنائیں گے ٹیمپل, وہ ٹیمپل جب بنا کے ہم وہاں رکھیں گے ان کی کرسی سلیمان علیہ السلام کی, تو ہمارے کتابوں کے مطابق جو مسیح آئے گا وہ وہاں بیٹھے گا, جس کو ہم مسیح الدجال کہتے ہیں, جھوٹا مسیح. اسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سچا مسیح, جبکہ سچا مسیح جو آئیں گے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے. دونوں کا نام مسیح ہے. بیوٹی دیکھو, ایک مسیح الکاذب ہے
ایک مسیح الصادق ہے، الصادق مسیح بھی آنے کا ہمارا اعتقاد ہے۔ جس مسیح کے آنے کا ہمارا اعتقاد ہے، بدبختوں نے ہماری دشمنی میں مسیح کاذب کو سمجھ لیا۔ کون؟ یہودیوں نے۔ انہوں نے کیا سمجھا کہ اصل میں جو مسیح آئے گا وہ دجال، جبکہ وہ کاذب ہے۔ اللہ نے سسٹم قیامت کے قریب کیسے بنایا؟ آخری جو جنگ ہوگی وہ مسیح صادق آئے گا میرے تمام مدد کے ساتھ، اور مسیح کاذب کو قتل کرے گا اور اس کو نیست و نابود کرے گا، اس کے ماننے والوں کو، حتیٰ کہ دنیا کے اندر سوائے اسلام کے کوئی مذہب باقی نہیں رہے گا۔ جب تک یہ ہوگا نہیں تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ یہ سسٹم ہے۔ ایک جنگ ہونی ہے مسیح کاذب اور مسیح صادق کے ساتھ۔ مسیح کاذب کا انتظار یہودی کر رہا ہے، مسیح صادق کا انتظار ہم کر رہے ہیں۔ اب لطف دیکھو ذرا، یہ بات سمجھنے کی بہت اہم ضرورت ہے۔ ہاں، یہ میٹھا گیٹا کھا کو آئے تو نہیں سمجھ میں آتی، ذرا غور سے دیکھنا، گھر میں کیا پکلے کو ہے، چھٹتے ہی کیا جا کو کھاؤں، یہ دیکھ لے کرو تو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ بہت نکتے کی بات ہے۔ ایک طرف مسیح کاذب کے انتظار میں بہت بڑی لڑائی کے لیے تیار ہو رہے ہیں، کون بھائی؟ یہودی۔ دوسری طرف ہم کیا کر رہے ہیں کہ جب تک مسیح صادق نہیں آئیں گے قیامت قائم نہیں ہوں گے، اور مسیح صادق مسیح کاذب کو قتل کریں گے باقاعدہ۔ ہو گئی بات؟ ہو گئی؟ ان دونوں کے درمیان ایک اور مسیح کا انتظار کر رہی ہے شیعہ پبلک۔ بیوٹی دیکھو، اندر کتنے ملے ہوئے ہیں دیکھو۔ یہ بولے تو سر کے سراں کیا ہوتے، پیشانی پہ بل پڑ جاتے۔ ارے کبھی بھی کہیں کوئی ارے یہ حدیث اور قرآن بالکل واضح ہے جی اس بارے میں۔ اب شیعہ پبلک کیا کہتی ہے کہ مسیح دجال آئیں گے یا مسیح کذاب آئے گا یا مسیح صادق آئے گا، اس سے ہم کو مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا امام مہدی جو حسن عسکری، جو کہ آج سے تقریباً 700-800 سال پہلے غار میں چلے گئے بچپن میں، انہی کے پاس اصل قرآن ہے۔ یہ جو پڑھتے ہیں تحریف شدہ قرآن ہے، وہ قرآن لے کے جب ہمارے پاس آئیں گے نا جی، تب ہم غالب ہوں گے، سنیوں کو ماریں گے۔ ابھی ان کا مسیح کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ غار میں بیٹھا ہوا ہے۔ کب گیا؟ بچپن میں گیا، چھوٹا بچہ تھا، محمد بن حسن عسکری بول کے، اہل بیت میں سے آخری مانتے ہیں وہ لوگ۔ اب ان کے پاس ایک قرآن طاقت ہے۔ جب محمد بن عسکری جو ہے، محمد حسن بن عسکری، یہ محمد حسن عسکری جو لے کے چلے گئے نا جی، تب سے لے کو اب تک تمہیں جس پہ چلے، جب قرآن صحیح نہیں تو کس پہ جی چلے؟ جو قرآن کو مانتا نہیں، جو اما عائشہ کو عائشہ فی النار بولتا، جہنم میں ہی بولتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو نہیں مانتا، ابو بکر پہ عمر پہ تھوکتا ہے قبروں پہ آ کے، آج بھی وہ آج ہیرو بنا ہوا ہے۔ اور ہمارے لوگ جو کچھ زیادہ جانتے ہی نہیں ہیں تاریخ میں، وہ کہتے ہیں دیکھو عرب کچھ نہیں کرتے، ایران کر رہا ہے۔ کئی کچھ کرتا ہے ایران؟ ایران تو حجاج کو مارتا مینا میں، کتنی مرتبہ مارا ہے، کتنے سال باقاعدہ طور پر کیا دھماکے کیے ہیں حرم کے اندر، اور کتنے مرتبہ بابت اللہ پہ حملہ کرنے کے لیے سازشیں کیا، بے نقاب ہوئی تو سعودی عرب گورنمنٹ نے پکڑا۔ سب تاریخ میں موجود ہے، میں کوئی نئی بات نہیں، جاؤ جا کے سرچ کرو، آپ کو مل جائے گا۔ گزشتہ 2 سال پہلے بھی مینا میں کئی حاجیوں کو مارا اس نے۔ ایران تو سنیوں کو، حجاج کو جو امن میں ان کو مارتا ہے، تو فلسطین کی سپورٹ میں پھر کئی کو نعرے لگاتا جی انہیں بیٹھے بیٹھے۔ اب سمجھ میں آئی بات میں نے جو کہا کہ تم گئے سمجھتے ہو صحیح عقیدہ وہاں بھی نہیں ہے، ہوتا تو ایران سپورٹ نہیں کرتا، میرا اللہ پکڑ لیں گے۔ لیکن میں اوپن بولنے والا، کیا کروں، میری عادت جاتی تھی۔ آپ کو بات سمجھ ہونی چاہیے میرے بھائی
کہ جس پہ یہ چیختا ہے جب حملہ ہوا حماس کا، میں بڑے ادب سے آپ کو سوال کرتا ہوں، سب سے پہلے مدد کا اعلان اور مذمت کا بیان کون دیا؟ دیکھو ماشاءاللہ انہوں بھی آگے آگے ہیں، مولانا بھی سب سے پہلے ایران بولا۔ میں بولتا ہوں تو حجاج کو مارتا، مینا میں پرابلم کرتا، مینا پہ حملہ کرتا، کعبۃ اللہ پہ ٹارگٹ ہوتا تیرا، تجھے کہاں سے محبت آ گئی فلسطین کی سنیوں سے؟ وہاں سنی رہتے تو محبت آتی سی، وہ مسئلہ ہی کچھ اور ہے جو بنا کے پیش کر رہی میڈیا، اندر کا مسئلہ ہی کچھ اور ہے۔ آپ کو بتاؤں بیوٹی، ایک بھی مسجد سنیوں کے ایران میں نہیں ہے۔ اسرائیل کے صومیہ جسے کہتے ہیں عبادت کرنے کی جگہیں 70 سے زیادہ ہیں ایران میں، یعنی یہودیوں کی مسجد، جسے کیا بولتے ہیں؟ صومیہ کہتے ہیں، جس کی جمع ہے صوامع، قرآن میں آیا ہے لفظ۔ یہودیوں جیسا عیسائیوں کے چرچ کو چرچ بولتے ہیں، عیسائیوں کی عبادت خانے کو ہم کیا بولتے ہیں؟ چرچ بولتے ہیں۔ اور کیا بولتے ہیں؟ چرچ تو انگریزی کا لفظ ہے، اردو میں کیا بولتے ہیں؟ گرجا گھر بولتے ہیں۔ ویسا یہودیوں کے عبادت خانے کو صومعہ بولتے ہیں، جس کی جمع ہے صوامع۔ صومعہ ایران میں 70-80 سے زائد ہی۔ آئے دن سنیوں کا قتل عام ہوتا، معلوم نہیں ہوتا، وہ آتش نہیں ہمارے پاس نیوز بن کے۔ ایران میں جینے کی بھی پرمیشن نہیں ہے وہاں پر سنیوں کو۔ یہ ہوتے ہوئے کائی کے نعرے پوچھ رہا ہوں میں، بولے تو برے کیوں؟ یہ باتاں کوئی بھی نہیں بولتا، بولے تو معلوم، حق بولا مارا پڑا، حق بولے تو مار پڑتی۔ یہ چیزیں لوگوں کو نظر نہیں آتی، پیچھے سے یہی ہے اصل فنڈنگ کرنے والا ہی حقیقت میں۔ بھائی جو پورا ایک حملے میں 5000 میزائل ڈالا حماس، 5000 میزائل کون بھائی لا کو دے گا اسے؟ کہاں سے نہیں لے گا؟ انڈیویجول کوئی فرد 5000 میزائل اکٹھا کر سکتا کیا؟ مصر تو دیں گا نہیں لگا ہوا انہیں سنی، ادھر جورڈان اردن وہاں سے آ نہیں سکتا، وہ لوگ پہلے سے کمزور۔ سعودیہ کر کو رہا تو اب تک بول رہا تھا، نہیں کرا انہیں بھی تب یہ تو 5000 میزائل ایک ہی حملے میں تمہیں جو فلسطین پہ سے حماس بن کو ہمیں مدد کرتے ہیں بول کو اسرائیل پہ گرائے، انہیں کون دیا ان کو 5000 میزائل؟ سوائے ایران کا کوئی نہیں ہے ثبوت انہیں دینے سے جنہیں مار سکتا۔ مار کو آپ معافی مانگ لو، خاموش بیٹھ گا۔ اب مار کون کھا رہے؟ مظلوم لوگ کھا رہے۔ یہ تمام اندر کی باتیں اگر آپ غور کریں، واقعتاً دلچسپی ہے حقیقت میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ یہ سننا چاہیے، آپ یہ ریسرچ کرنا چاہیے، الٹا کیا نہیں کرنا۔ ہم جب پورا کر کے آپ کو بالدلائل بولتے تو ہمیں بدنام نہیں کرنا، سوچنا کہ بات جو حقیقتاً ہے بلا دلیل ہے یا بالدلیل ہے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا اور یہ بات طے ہوئی تو اقوام متحدہ نے اندر کا جو سرکل، خاص مسجد کا مقام جو ہے، اسے اردن کے پاس دے کے بتایا کہ یہاں تک کہ حد مسلمانوں کی ہے، مسلمان ہی اس کا حق رکھتے ہیں، بقیہ وہ دیوار گریا تک جو آتے ہیں وہ ان کی بات ہے، وہ آئیں روئیں چلے جائیں۔ تو اردن اس کو برابر فالو کر رہا ہے۔ آج بھی دراصل وہاں جمعہ ہوئی، کل بھی جمعہ ہوئی، جو جمعہ تھی ہوئی نہیں ہوئی جی، ٹی وی میں بھی آیا۔ جب جنگ چلنے کو تو جمعہ کیسا کیوں ہوں گی؟ نہیں، اصل میں گورنمنٹ کے تحت ہے وہ، وہاں مسلمانوں کا قبضہ بول کے بول دیے، مسلمان ہی اس کا حق رکھتے بول دیے، اسی واسطے وہاں اب بھی جانے والا اندر جا سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے۔ وہ ایک حرم جیسا ہی، جیسے ہم حرم دیکھتے مکے کا،
جیسے ہم مدینے کا حرم دیکھتے، ویسے ہی ایک مقدس مقام اقصیٰ بھی ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن رہنے دیتے نہیں۔ جب جب اس کے اندر داخل ہوتے، حملے کرتے، مارتے، بم پھوڑتے یا کچھ نہ کچھ کرتے، لیکن وہاں کی عوام ہیں کہ اسے چھوڑ دینے کے لیے نہیں ہے، جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ لیکن فتنے بازیاں ان لوگوں کے اصل میں کنٹرول میں ہے، جو کچھ کر کے کیا کرتے ہیں، بہت بڑا اسلام کا ہیرو بتا کے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم کیا، سعودیہ کچھ نہیں کیا، بلکہ سعودیہ اس زمانے سے اس زمانے تک جتنے مسلمان پناہ گزین اعتبار سے آئے کہ بھائی ہم فلسطینی ہیں لیکن وہاں ہم رہ نہیں سکتے، جی نہیں سکتے، ہم کو جگہیں دو، تو اس نے بلا بلا کے جگہیں وہی تو دیا۔ آدھی پبلک مصر میں گئی تو آدھی پبلک سعودیہ میں گئی۔ ہر فلسطین کی انڈیویجول مدد کر کر کے بلا کے بسایا تو وہ سعودیہ اور ادھر مصر ہے۔ اگر میری بات پہ نہیں ہے، تم مانتے نہیں ہو، جاؤ جا کے تحقیق کرو یہ سب باتوں کی، تو وہ برابر اس کے اندر ہے، جو کر سکتا ہے کر رہا ہے۔ بقیہ جو علل اعلان کیوں نہیں، وہ انہوں کے اپنے اپنے راز ہوتے ہیں، حکومتوں کے الگ ہی معاملات ہوتے ہیں، وہ بہتر جانے، ہم یہاں بیٹھ کے ان پہ فتوے کچھ نہیں لگا سکتے۔ وہ جو کام بھی ہو رہے ہیں علل اعلان دراصل کیوں نہیں بول رہا ہے، کیوں بولنا چاہیے، یہ الگ الگ بڑے بڑے عمرہ کے مسئلے ہیں، وہ ان کی طرف ہے۔ لیکن یہ بات کہ علل اعلان ایران بول کے جو مسلمانوں کا ہیرو بن چکا ہے، اصل میں یہ ہیرو نہیں زیرو ہے، کیونکہ پورا فساد کی جڑ ہی یہی ہے۔ اب یہ حالت ہے۔ اب اس حالت میں دجال کا مسئلہ کیسے سمجھنا؟ اب آؤ سب سے اہم ترین بات بتاتا ہوں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ اس کا تھوڑا کم کرنا چاہیے، اتنا مارتا ہے۔ یہ جو ساؤنڈ ہے، ساؤنڈ کو تھوڑا کم کریں تو آسانی ہوتی بولنے میں، تھوڑا کم کر دیجیے۔ تو اب سنو، سب سے پہلی بات، دجال کہاں ہے، کہاں سے نکلے گا؟ دو باتیں اہم ہیں۔ دجال کہاں ہے، کہاں سے نکلے گا؟ حدیث کا پورا مجموعہ لاؤ، میرے پاس وقت ہوتا تو میں پورا آپ کو پڑھ کے سناتا۔ پورا مواد کوئی بہت ہی کمزور کتابوں میں یا جس میں ضعیف بھی ہیں ان کتابوں میں بھی نہیں، بلکہ اس کا سب سے بڑا مواد بخاری و مسلم میں ہے۔ بعض احادیث احمد ترمذی میں بھی ہیں، لیکن بڑا مواد یہ پورے قصے کا جو میں نے پوچھا، دو سوال۔ کیا دو سوال؟ کیا دو سوال؟ کیا بھائی سو گئے؟ نہیں ناراض ہو گئے، چائے نہیں دیے بول کو؟ شیخ ذرا دو بار دے ڈالو، شیخ جانے کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، تب تک تو سن لو۔ دو سوال کیا کیا جی؟ وہ کہاں ہے، کہاں سے نکلے گا؟ اس کا مواد جو ہے نا کس میں ہے بولو؟ بخاری و مسلم میں ہے، بخاری و مسلم میں ہے پورا مواد، جو کہ ضعیف احادیث ہی نہیں ہے ان دونوں میں۔ ہاں سنو، پہلی بات، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ، ان کی روایت مسلم میں تفصیل سے، بخاری میں بھی، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کیا، الصلاۃ جامعۃ۔ یہ دراصل ایک ایمرجنسی وقت کے لیے بلایا جاتا تھا کہ فوری جمع ہو جاؤ، جمع کرنے والی نماز۔ تو لوگ جمع ہو گئے اور میں بھی نکلی، عورتوں کی صف میں میں بھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد کہا کہ پتہ ہے میں نے آپ لوگوں کو کیوں جمع کیا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے کوئی ترغیب اور ترہیب کے لیے تم کو جمع نہیں کیا، یعنی کوئی واعظ نصیحت کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ میرے پاس تمیم داری نامی ایک شخص آیا ہے جو کہ عیسائی تھا، اور وہ میرے پاس پہنچے، اسلام قبول کیا، میرے ہاتھ پہ بیعت کی، اور وہ ایک قصہ سنائے جو مجھے بہت پسند آیا۔
اور میں تمہیں جو دجال کی خبریں دیتا تھا اس کے بالکل موافق کی وہ باتیں، تو میں نے سوچا کہ وہ باتیں تم سب کو بھی سناؤں تمیم داری کے زبانی، اس واسطے میں نے جمع کیا۔ اس وقت تک حضرت تمیم داری آ کے اسلام قبول کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیعت کر کے صحابی بن چکے تھے۔ جب یہ معاملہ ہو گیا تو حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنانے کے لیے تمیم داری سے کہا رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں چند قبائل کے لوگ جو تقریباً پورے 30 ایک سمندر کا سفر کیا اور ہم چلتے رہے لیکن طوفان کی وجہ سے کشتی راستہ بھول گئی اور ہم اس کشتی پہ تقریباً 1 مہینہ ادھر ادھر موج کے تھپیڑے جہاں لے جاتے تھے وہیں چلتے رہے، یعنی ہمارا کنٹرول ہی خراب ہو گیا۔ جہاں ہوا لے چلتی وہاں چلتے، جہاں سے پھر گزرتی وہاں سے، ایسے ہی ہم وقت گزارتے رہے یہاں تک کہ وہ کشتی چلتی خود بخود ہی ایک جزیرے میں آ کے کھڑی ہو۔ بہت زمانے بعد اب زمین دکھی تو ہم اتر گئے، پھر وہاں سے آگے بڑھے تو ہم نے ایک عجیب و غریب جانور کو جو بال ہی بال تھے، نہ اس کا سر دکھ رہا تھا نہ اس کا پاؤں دکھ رہا تھا، یعنی پاؤں کہاں ہے وہ بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا، سر کہاں ہے وہ بھی نہیں معلوم ہو رہا تھا، پورا صرف بالوں سے تھا، بال ہی بال تھے۔ ہم نے کہا کہ کیا بلا ہے، تو ہے کون؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ کہا کہ کس کی جاسوس ہے؟ کہا کہ چل ہم تم کو بتاتے ہیں۔ اب وہ لے کے ہمیں لے چلا یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو بہت بڑے صندوق میں ہے، اور وہ صندوق میں اس بندے کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ کیا بلا ہے؟ تو اس کے جواب میں خود اس نے کہا کہ میں کون ہوں یہ بعد میں بتاتا ہوں، پہلے میں جو پوچھتا ہوں وہ بتاؤ۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ پوچھ۔ اس نے ایک جگہ کا نام لیا اور پوچھا کہ دیکھو وہ باغ میں ابھی بھی پھل ہو رہا ہے۔ عربستان کے عرب کا ایک باغ کا نام لیا جہاں پر کھجوروں کے درخت تھے، تو اس نے پوچھا کہ وہاں ابھی بھی درخت لگتے ہیں اور کھجوریں آتی ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں آتی ہیں، ابھی بھی تر و تازہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک نہر کا نام لیا، کہا کہ ابھی اس نہر میں پانی ہے؟ کہا کہ ہاں پانی ہے ابھی بھی۔ پھر پوچھا کہ ایک نبی آنے والا تھا عربوں میں، کیا وہ آ چکا ہے؟ کہا کہ ہاں، کیونکہ وہ سن رکھے تھے، عیسائی تھے نا، ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن ان کو پتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں آ چکے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے اتباع کی۔ تو اس نے کہا کہ ان کو اتباع کر لینا ہی اچھا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ انہیں جو صندوق میں جکڑ کے۔ پھر یہ سوالات ہو گئے تو اس نے کہا کہ پتہ ہے میں کون؟ میں دجال ہوں۔ میں اس واسطے پوچھا کہ یہ نشانیاں جب ختم ہو جائیں گی تبھی میں آؤں گا، ابھی میرے نکلنے کا وقت نہیں آیا ہے۔ یہ چیز جب تمیم داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکذیب نہیں کی، جھٹلایا نہیں، تو نے کیا کیا؟ غلط دیکھا، بلکہ کہا کہ میری جو باتیں میں پہلے سے تمہیں بیان کرتا تھا اسی کی تصدیق تمیم داری کا واقعہ بھی کر رہا ہے۔ تو دجال ہے، موجود ہے، کسی جزیرے میں جکڑا ہوا ہے اور انتظار میں ہے، خروج جب ہوگا حکم تب نکلے گا، اب خروج کا حکم نہیں ہے تو اس واسطے وہ نکلا نہیں۔ اچھا، حدیث کے الفاظ آخری میں دیکھ، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے گمان تھا فلاں جگہ ہے لیکن اصل میں کیا ہے؟ مشرق میں ہے۔ گویا کہ اب نزول وحی کے اعتبار سے بات حتمی ہو گئی کہ پہلے جو بتایا تھا ادھر ہے یا ادھر ہے، وہاں سب نہیں ہے، دجال کا ہے مشرق میں ہے، یوں اشارہ کر دیا۔ اب مشرق جو کوئی آتا وہ پورا ہمارا ایشیا مشرق ہے، اور جدھر اس وقت بتایا گیا اس کی تعیین کیسے کریں گے جی؟
وہ مشرق میں ہندوستان آتا ہے، بنگلہ دیش آتا ہے، پاکستان آتا ہے، افغانستان آتا ہے، ایران آتا ہے. کہاں سے آتا ہے؟ کیونکہ مشرق 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 بولے. اب یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ دجال ہے، پیدا ہونا نہیں ہے، پیدا ہو چکا ہے، کسی جزیرے میں قید ہے، وہ مشرق کی طرف جزیرہ ہے، وہ بنی آدم سے ہے، دوسرے احادیث کے ذریعے سے معلوم ہو گیا. وہ نسل انسانی سے ہے، انسانوں کی طرح ہی ہے، پیدا ہوا اور وہ ہو چکا ہے، اور وہ دراصل کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے خروج کرے گا. اچھا کیسا ہے وہ میں بعد میں آؤں گا. اب دوسرے پوائنٹ پر آئیں. کہاں سے نکلے گا؟ کب نکلے گا؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کو نہیں بھیجا جس نے دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا. گویا کہ ہر نبی حضرت آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ڈراتے رہے کہ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو آنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے بھی زیادہ نشانیاں دیتا ہوں کہ وہ آئے گا ضرور بالضرور، اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی فالو کریں گے، جس میں دوسرے عجم کے لوگ بھی فالو کریں گے، اور ان عجم کے لوگوں میں زیادہ تر عورتیں ہوں گی، مرد نہیں. کیوں؟ انہوں نہ جاتے مشائخاں گنے درگاہوں پہ لائن کس کی؟ مردوں کی عورتوں کی؟ نوچ. باباؤں کے پاس لائن کس کی؟ مردوں کی عورتوں کی؟ نوچ. یہاں بھی انہیں شعبہ بازی بابا بن کے چانگا پہلا. میں بولتا نہیں بیٹھ کو نقش بندی بنڈل قصے لمبے لمبے ایسے قصے بول کو چانگا انہیں بھی. غوث اعظم کے ایسے قصے بولتا، حضرت جیلانی صحیح میں زندہ ہوتے تو سر پکڑ کو بیٹھ جاتے. کس کے بارے میں بولتا رنگا بھائی نے آخر بول کو؟ ایسے بات قصے بھی ہیں واقعیتاً انہوں آ جاتے وہ دنیا میں، 5 بے ہوش پڑو گر جاتے. ایسے سب بولتا بےخوف. خیر اللہ اسے کیا ہدایت دے، ہدایت نہیں رکھے تو اس کے شر سے امت کو محفوظ رکھے. بہت بڑا فتنہ ہے وہ یہاں کے حیدرآبادیوں کے لیے، کیونکہ یہاں پھرتا رہتا. ذرا دیکھ لینا تمہیں بھی جا کو کچھ نہ کچھ نصیحت کرنے کا موقع ملے تو کرنا کہ اللہ سے ڈرو، ایک مرتبہ مرنا ہے تم کو بھی، اور اللہ کے پاس اپنی زبان کا جواب بھی دینا ہے. بہر کیف یہ جو آئیں گا نا یہی چیز لے کے آئیں گا، جسے کرامتیں بول بول کے ہمارے عورتیں پہلے جاتے، وہ قصہ لے کے آئیں گا. انہیں بھی جادوگر آپ کو یہ بولیں گا پہلے. اچھا انہیں کیا کیا بولیں گا وہ بات کی بات. بہرے کیف فرمایا کہ 70,000 یہودی اس کے ساتھ رہیں گے. اچھا جی وہ یہودی 70,000 کہاں سے جائیں گے؟ اب سنو بہت اہم بات. اب سب سے زیادہ جمع ہوئے سو یہود ہیں کہاں بھائی؟ بولو نا بھائی، ذرا آواز سے بولو نا جی. اب جہاں کہاں جی جمع ہی سب سے زیادہ؟ اسرائیل میں اتنا بھائی، وہاں سے اتنا بھائی بلا، کونے کونے سے بلا کو آباد کرنے بندہ بھائی اسرائیل کھڑا ہوا، حکومت چنتی نہ ہے وہاں پر، اسرائیل کھڑا ہوا کئی کو پورے یہودہ مل کے دنیا کے ملے بول کے کھڑا ہوا اسرائیل، ورنہ تو بنتا کئی کون ہے تو یہاں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث اور مسند احمد کی، ایک میں فرمایا اصبہان، ایک میں فرمایا خراسان. 2 حدیث ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 یہودی کالا کپڑا کالے جھنڈوں کے ساتھ مل کے اس کے ساتھ آئیں گے، جو وہ خراسان سے نکلے گا. مسند احمد کی روایت، مسلم کی روایت میں ہے کہ اصبہان سے نکلے گا، جو دجال کی پیروی کرنے والے کالے شال ڈالے ہوئے ہوں گے. کالے شال کون ڈالتا؟ دیکھ لو تو، دیکھ لو پہلی بات.
دوسرا فرمایا اصبہان سے نکلے گا دجال. اصبہان کہاں ہے؟ جاؤ جا کے دیکھ لو، ابھی بھی سرچ میپ میں گوگل میں دیکھ لے ہو، یا نہیں تو کہاں بھی آپ کو معلومات جمع ہے وہاں دیکھ لے ہو. اصبہان تہران جو ایران کا کیپٹل ہے اس سے 340 کلومیٹر پر اصبہان ہے. آج کے ایران میں، آج کے ایران کا کیپٹل کیا معلوم؟ تہران. تہران کے کیپٹل سے 340 کلومیٹر کے فاصلے پہ اصبہان. یہاں سے نکلیں گا ساتھ دینے والے 70,000 یہودی. کیا جی فلسطین میں ہی نا؟ نہیں، ابھی کا سینسس بتا رہا ہے، 2014 کے بعد کا سینسس میں پڑھ رہا تھا، 70 پر 7,000 یہودی وہاں جمع ہو چکے ہیں. ایران میں سب سے زیادہ فلسطین سے بعد اگر دیکھا جائے تو ایرانی میں یہودی ہیں. یہ بات معلوم ہے تم نے اس سے پہلے؟ تمہیں چیختے نا سعودی وہاں کہاں جی نہیں یہودا کہیں. یہودی پاسپورٹ لے گیا تھا تو کم از کم خالی دیکھتے انہیں اندر بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا. یہ حالت تھی. کبھی زندگی میں جا کر آیا تو پاسپورٹ میں اگر چھاپا رہا اسرائیل کا، سعودیہ میں داخل بھی نہیں ہو سکتے تمہیں اندر. وہ قانون ہے، تھا اب تک. وہاں کہاں سے آنگا ہی نہیں. کوئی دوسرا کسی کام سے اسرائیل گیا اور وہاں دخول کی انٹری تھی ویزا میں، وہ لے لے کون ہے؟ سعودیہ گیا. سعودیہ بولتا جا باہر، بولتا اندر ہی جانا نہیں تو بولتا. کہیں گیا وہاں؟ یہ سعودیہ. ایران میں 70 پر 7,000 یہودی 2014 کے مطابق موجود ہیں. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب 70 پر 7,000 اسی وقت ہیں، دجال آئے گا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ 70,000 تو معلوم ہوا یہودی اور بڑھیں گے. ان میں سے خاص دجال ہی کا انتظار کر کے ساتھ میں لگنے والے 70,000 آج ہی ہیں، تو پھر دجال آتے وقت کیوں نہیں ملیں گے؟ اسے آرام سے مل جائیں گے وہیں سے 70,000. اور وہ پہنتے بھی کالے شال. اب دیکھو کچھ بھی پہن لو، اندر کا جھپا کھپا، اوپر کا جو کالا شال ہے ان کا لمبا قسم کا عبایا کالا جو ہے خاص، اور اوپر کا امامہ جو ہے وہ کہیں نہیں چھوڑتے ان کے علماء. ہاں، یہ کالے سے انجینئر مرزا کا بھی دیکھ لو کالا پن. انہیں تو رنگا برنگ کا پہنتا، انہیں ہرا پہن لیتا، کالا پہن لیتا، کبھی یہ پہن لیتا. انہیں جیسا بیوقوف کوئی دنیا میں نہیں. اسے کیا ہے، عوام بڑا اچھا. ایک مرتبہ اس کا بھی خلاصہ آئے گا، بہت جلد آئے گا انشاءاللہ. بہرکہ اب دراصل ان احادیث کو جمع کرو، اصبہان یا خراسان دونوں ایران میں، آج کے ایران. لیکن حدیث مسلم کے اندر اصبہان زیادہ ہے. اور اصبہان جو ہے تہران کے 340 کلومیٹر پر موجود ہے. وہاں سے جب یہ نکلے گا تو سپورٹ کو 70,000 یہودی ساتھ میں آئیں گے، اور یہ لے کے جب وہاں سے نکلے گا تو اصل مقام کہاں جائیں گا؟ انہیں چلتے 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 اصل میں انہی کی اچھا پوری کرنے، انہی کی امیدوں کو پورا کرنے بیت المقدس کی طرف بڑھے گا. اب یہ اس طرف نکلے گا تو اصل مقصد کیا ہوگا؟ وہی مقصد ہوگا جو مقصد یہودیوں کا آج پر تول رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے؟ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں گے. تو بات ہو گئی دجال ہی کے زمانے میں یہ ہو سکے گا. آج جو چیخ و پکار کر رہے ہیں کہ یہ مار دے گا، یہ دھاڑے گا، یہ فلاں ہوگا، ایسا لگتا نہیں ہے. چپکے ویورز بڑھانے کے لیے، ٹی آر پی بڑھانے کے واسطے انہیں بیٹھ کو بولنا شروع کر لیا. آج وہ جو ہوگا حادثہ وہ دجال کے ساتھ ہوگا معاملہ. ہاں، حرمین کی جیسی حفاظت ہے، بیت المقدس کی بھی حفاظت ہے اللہ کے پاس. ایسا نہیں کہ ہر کوئی آئرہ غیرہ نتو خیرہ مار دے، توڑ دے. نہیں، اس کا جو آخری ہے سین وہ تو دجال کے ساتھ منسلک ہے. وہ جب آئے گا تو تبھی ہوگا. اور دجال کے آنے کا زمانہ اب نہیں ہے، بہت الگ ہے زمانہ، جو میں پہلے جمعہ میں دے چکا ہوں. آپ کو اگر معلوم ہونا چاہیے تو آپ جائیے MSLA لائیو ٹی وی پر اور ہمارے چینل پر آپ گزشتہ کا جمعہ دیکھیے، جہاں پر میں نے بہت صاف بتا دیا کہ دور حاضر میں خروج مہدی
نہیں بھائی شیخ وہ اب ادھر سے ادھر کلا لے نہ گزارا، وہ قصہ الگ. میں بولتا ہوں چنئی میں مسجد السلام میں دیا نا، وہ بولتا ہوں میں. وہ جمعے میں نے پوری تحقیق کر کے بتایا ہے کہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے، وہ زمانہ کوئی اور ہے جس میں یہ میزائل ویپنس وغیرہ کا ذکر نہیں آتا ہے. حتیٰ کہ دجال کو بھی قتل کریں گے تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حضرت عیسیٰ تلوار سے کریں گے، تلوار پہ خون لگا ہوا بتلائیں گے لوگوں کو. آج لڑائی ہوئی تو کہاں جی تلوار استعمال کریں گے تمہیں؟ کہاں تلوار استعمال نہیں کریں گے. تو وہ زمانہ جو ہے وہ کچھ اور ہے. گویا کہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے اب دنیا میں سائنس کا، جو یہ عروج ہوتے 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 سب پھٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا. پرانے دور کی زندگی پھر لاگو ہو جائے گی، ایسا لگتا ہے. کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے لیکن ایسا لگتا ہے. تب جا کے یہ نشانیاں شروع ہوں گی، کیونکہ اگر یہ نشانیاں اس دور میں ہوتی تو پھر تو کیا ہے، کوئی ایسا لفظ حدیث میں آتا جو ویپن کی طرح استعمال ہوتا. ان کے ہتھیار ایسے ہوں گے، شعلے اونگلیں گے، ایسے کچھ حدیث کے الفاظ آتے. نہیں، صاف احادیث ہیں تلوار سے لڑائی ہوگی. حضرت عیسیٰ اسے مار کے باقاعدہ خون دکھائیں گے. اس سے بھی زیادہ صحیح تر بات کو سمجھنا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں. دیکھیے اب ادھر دجال خراسان سے نکلے گا نا، خراسان اصفہان سے نکلے گا. یہ دونوں مقام تہران سے 340 کلومیٹر پہ ان میں سے کوئی ایک ہے جو ایران میں ہے. اور ایران میں اب کے زمانے میں 70,000 کے اوپر یہودی ہیں. اور یہ یہودیوں کے ساتھ دینے والے ایجنٹ جو کالا کپڑا پہنتے ہیں وہ کون کس نام سے ہے؟ شینو یا عینو ہا، شینو یا عینو ہا. یہ جو ہیں وہ کہاں ہے وہ بھی معلوم ہے. جب یہ لوگ نکل کے جائیں گے اور سمجھیے کہ ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ بیت المقدس ہوگا اور وہاں جانے والے ہوں گے، تو ادھر کب معلوم ہوں گا امت مسلمہ کو؟ وہ حدیث بھی پڑھ لیں جو صحیح مسلم میں ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زبردست جنگ ہوگی جن میں قتال کے لیے مدینے سے ایک بہترین لشکر نکلے گا. اس وقت کے سب سے بہترین لوگ وہ لشکر میں ہوں. یہ جنگ ہو رہی ہوگی وہ کیا ہے؟ عیسائیوں کے ساتھ. یوں سمجھو کہ مسلمانوں کو عیسائی مار رہے ہوں گے. یہ سن کے مدینہ منورہ سے ایک زبردست لشکر نکلے گا مسلمان. کہاں سے نکلتا جی لشکر؟ ترکی بھی ایران سے نہیں. یاد رکھو اسلام اجنبی تھا، وہاں سے ہی نکلا اور وہیں پر فتح مکہ ہوا. اور جب اجنبی ہوگا تب بھی مدد کرنے عربوں ہی کے پاس سے آئے گا. اور مہدی بھی عرب ہو. تم عربوں کو گالی دے کے کیا کرو گے بھائی؟ آخر میں بھی انہی کا سپورٹ اللہ نے رکھا، ابتدا نے بھی انہی کا سپورٹ رکھا. تم کہاں سے کیا ہے حسد میں مبتلا ہو کہ ان کے خلاف بکوا بکو جتنا چاہے، کیونکہ وہ توحید پر ہیں. تو دیکھا گیا تو پھر تو تمہیں محمد عربی سے بھی نفرت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ وہ خود بھی تو عرب ہے نا جی. جس کو رسول کی محبت ہو اس کو عربوں سے محبت ہو، اس واسطے ہو کہ خود محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کا غلبہ ہوا تو عربوں نے ہی ساتھ دیا. قیامت میں بھی پھر غلبہ ہوگا تو بھی عربی ہی آئیں گے. جس مہدی کے انتظار میں تم عربوں کو گالیاں دیتے ہو وہ خود عرب ہیں نا جی، وہ خود اہل بیت ہیں نا. حضرت حسین اور حضرت حسن کی نسل سے ہوں گے نا. باپ کی طرف سے حضرت حسن کی نسل ہوگی، ماں کی طرف سے حضرت حسین کی نسل ہوگی. دونوں طرف سے وہ نجیب الطرفین ہوں گے. تو ان سے نفرت کر کے کبھی تمہیں کوئی راہ نہیں ملے گی. ہاں ان کی غلطیاں کچھ ہیں، اس کے لیے ہم ذمہ دار نہیں ہیں.
لیکن ان غلطیوں کے مقابلے میں اچھائیاں دیکھو. پورے عرب کنٹری میں مجھے ایک درگاہ بتاؤ. ہاں، ترکی میں جاؤ، گلی کو 2 درگاہیں ہیں جہاں پر 700-600 سال مسلمانوں کی حکومت ہوئی. عقیدہ صحیح نہیں. اتنے بدعات و خرافات ہیں جتنے ہندوستان میں نہیں ہیں، ترکی کہتا ہے. اور ادھر ایران کی سپورٹ کرنے جاؤ گے تو وہ کھلتے ہی ابو بکر اور عمر عثمان کو گالی نہیں کافر بولتے ہیں. کون برداشت کرے گا؟ ہاں، تو یاد رکھو اصل تو یہی ہے. تو مدینہ منورہ سے ایک سب سے بہترین لشکر جو کہ اس وقت کے سب سے بہترین لوگ ہوں گے نکلیں گے اور اس جنگ کے لیے آئیں گے مسلمانوں کو سپورٹ کرنے کے لیے. وہ جو عیسائی لشکر ہوگا وہ بولے گا کہ دیکھو جن سے جو جنگ ہو رہی ہے ہم کو چھوڑ دو، ہم اکیلے کر لیتے ہیں، ڈیل ہماری ہوگی، تم درمیان میں مت آؤ، ہٹ جاؤ. تم لشکر نکلے گا جو بہت پوری امت کے خیار لوگ ہوں گے، بہترین لوگ. وہ آئیں گے تو کہیں گے یہ عیسائی کہ ہمارے درمیان سے ہٹ جائیے، ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم ان کو جیسے چاہے لڑیں گے. لیکن یہ مدینے والے کہیں گے کہ نہ، یہ ہمارے بھائی ہیں. ہاں، مسلمانوں کا ساتھ مسلمان ضرور دیتا جی، حدیثیں شاہد ہیں اس پہ. وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم اپنے بھائیوں کی سپورٹ کیے بنا نہیں جائیں گے، تم کو نہیں چھوڑیں گے. تو اب اس کے بعد وہ زبردست لڑائی ہوگی ان کے درمیان، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک ٹکڑا اس کا وہ ہوگا جو لوگ جنگ کے ڈر سے یا جنگ کے ماحول سے بھاگ جائیں. اللہ کی نظر میں اس سے بری مخلوق کوئی اور نہیں ہوگی اس وقت. اور ایک ٹکڑا وہ ہوگا لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں اس سے بہتر شہید کوئی اور نہیں ہے. اور ایک ٹکڑا فتح یاب ہوگا جو اس وقت کے لحاظ سے سب سے بہتر لوگ ہوں گے. جو فتح ہوں گے وہ لوگ آگے بڑھ کے ایک جگہ قیام کریں گے جہاں پر اپنے درختوں یعنی اس کے اطراف کے جو درخت ہیں ان درختوں پر اپنی تلواریں لٹکا کے تھوڑی دیر کے لیے آرام کر رہے ہوں گے کہ شیطان جو اصل ہے نا جی، حضرت آدم علیہ السلام کو جس نے سجدہ نہیں کیا وہ شیطان یا اس کے نسل کا کوئی کیا کرے گا، چیخ کے کہے گا کہ لوگو تم تو یہاں ہو لیکن تمہارے غیاب میں تمہارے پیچھے تمہارے گھروں میں دجال آ گیا. اس کی اطلاع دینے والا کون ہوگا؟ شیطان ہوگا. کن کو؟ وہ جو سب سے بہترین لوگ اس وقت کے فتح یاب ہو کے تلوار درخت میں لٹکا کے تھوڑی دیر آرام کے لیے پڑے ہوں گے. تو اس حدیث سے بھی کیا معلوم ہوتا ہے، وہ تلواروں کا زمانہ پھر آئے گا، یہ زمانہ نہیں ہوگا. وہ تو تب جا کے شیطان کہے گا کہ تمہارے گھروں میں پیچھے دجال آ چکا ہے اور تم یہاں ہو. تو وہ جو لوگ ہوں گے فوری پلٹیں گے اپنی اپنی جگہ، اور وہ جگہ ہوگی عمومی وہی دمشق جہاں حضرت عیسیٰ اتریں گے. کیونکہ حدیث بعد میں آ گئی کہ عیسیٰ جو اتریں گے دمشق کے مشرقی کنارے پہ ایک مسجد ہے، اس مسجد کے مینار پہ حضرت عیسیٰ اتریں گے. تو یہ لشکر پلٹ کے آئے گا وہیں اپنے گھروں میں دمشق میں، جس میں شاید مہدی ہوں گے. اسی واسطے جب یہ آئے گا اور تیاری کر لے گا دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے، نماز فجر ہو رہی ہوگی، اقامت کھڑی ہو چکی ہوگی، ایسے وقت میں حضرت مہدی امامت کے لیے بڑھنے ہی والے ہوں گے. 2 فرشتوں کے سہارے اسی مسجد کے مینار پر سے حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، مسجد میں داخل ہوں گے. امیر کہے گا، صحیح مسلم کی روایت کا لفظ ہے، امیر کہے گا آپ آگے بڑھیے نماز پڑھائیے. اسی طرح دوسری روایت میں اس امیر کا نام آیا ہے، امیر المہدی کہے گا کہ آپ نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں،
تمہارا امام ہی تم کو نماز پڑھائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو تکریم، عزت، فضیلت دی ہے، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ تب یہ چیز ادھر پلٹ کے گھروں کو پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ جو شیطان نے چیخا تھا کہ دجال آ چکا ہے وہ جھوٹ ہوگا۔ کب؟ جب یہ تلواریں لٹکا کے سو رہے تھے تو جب جو چیخ آئی کہ دجال تمہارے گھروں میں آ چکا ہے وہ جھوٹ کہے گا، لیکن یہ لوگ اپنے گھروں میں پلٹیں گے تو حدیث کے الفاظ ہیں تب واقعتاً دجال آ جائے گا۔ تو کہاں پلٹے یہ لوگ؟ کہاں پلٹے؟ دمشق، کیونکہ وہیں پر ہے مسجد وہ جس پہ اترنا ہے حضرت عیسیٰ، مشرقی مینارہ مشرق کی طرف۔ تو دمشق میں ادھر آئیں گے سب سے بہتر ایمان والے، لیکن آج سیریا اور دمشق کا حال کیا ہے؟ بشار الاسد کے ہاتھ میں ہے۔ وہاں سنیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے فلسطین پہ جو ہو رہا ہے اس سے زیادہ مار رہا ہے، لیکن میڈیا پہ آتا ہے۔ معلوم ہے آپ کو؟ پکا شیعہ بدبخت، اتنا بڑا شیعہ بشار الاسد جو ڈائریکٹ کہتا کہ حضرت علی اللہ ہے، ہاں علوی ہے وہ، معلوم؟ بچوں کو، گھروں کو یوں نیست نابود کیا اس نے جیسے آج فلسطین میں ہو رہا ہے۔ ہاں، ہمیشہ طاق میں رہتا ہے کہ کعبۃ اللہ اور حجاج کو اور اسی طرح دوسرے عرب کنٹریز کو یا بارڈر پہ حملہ کریں۔ چلتا ہے، اب چلتا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ جو آج کا ہے نا حال وہ نہیں ہوگا، وہ کچھ اور ہوگا۔ جہاں پر آئیں گے لوگ تو اہل ایمان میں سب سے مضبوط تر لوگ آئیں گے، وہ آ کے وہاں قیام کر رہے ہوں گے جب ان کو معلوم ہوگا دجال آ چکا ہے۔ اب یہ بالکل صحیح اطلاع ہے، جو پہلے اطلاع دی تھی شیطان نے وہ صحیح اطلاع نہیں ہے۔ اب اس پہ کیا نہیں کریں گے؟ ویٹ نہیں کریں گے، وہ لوگ کام شروع کریں گے جہاد کے لیے۔ تو اب یہاں پر معلوم ہوا کہ جیسے ہی ان کو صحیح طور پر آ جائے گی خبر تو وہ لوگ تیاری کر لیں گے کہ ہم کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے نا جی، ایسے نہیں بیٹھ سکتے۔ تو تیاری کر کے جب صبح اصل میں نماز فجر کے بعد یوں سمجھو روانگی ہوگی، اسی فجر میں حضرت عیسیٰ کا نزول ہو جائے گا۔ جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو اسی لشکر کو جس میں مہدی ہوں گے ساتھ لے کے دجال کو قتل کرنے نکلیں گے۔ جو آج تل ابیب ہے جہاں پر ایئرپورٹ ہے اسرائیل کا، وہیں پر ہے لد بول کے مقام، جو حدیث میں آیا ہے کہ یہاں تک پہنچیں گے تو دجال کو باقاعدہ قتل کریں گے مقام لد میں، جو مقام لد آج کا اسرائیل کے ایئرپورٹ کے قریب ہے۔ ہاں، اب یہ کیسے ٹریول ہوگا؟ اب یہ لشکر نکلے گا وہاں سے اور ڈھونڈتے جائے گا، تو یہ بدبخت جو 70,000 یہودی پہلے سے مل گئے تھے دجال سے، یہ پورا اور سب جو عورتیں مان چکی تھی وہ سب کا سب ایک بہت بڑا لشکر ہو جائے گا، جو دراصل وہاں اسرائیل کے لد کے مقام پر آ جائے گا۔ اور اللہ کے رسول یہ حضرت عیسیٰ جو نکلیں گے نا جی، ان کی جیسے ہی نظر پڑے گی اس کے اندر ایسا اثر ہوگا، دجال بہت بڑا بہترین، یوں سمجھو کہ بہت بڑا جسم رکھ رہا ہوگا۔ ہاں ہوگا تو کیا ہے، قد کا چھوٹا، لیکن اس کا جسم بہت بڑا ہوگا، بال بڑے گھنے ہوں گے، لیکن ایسا بدبخت بھی گھلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے اس طرح دجال گھلنا شروع ہوگا۔ اگر اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ آگے بڑھ کے قتل نہ بھی کرتے تو وہ گھل کے فنا ہو جاتا، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ اس کو صادق مسیح ضرور ماریں، تو حضرت عیسیٰ آگے بڑھیں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ پھر اس کا قتل کا جو خون کا دھبا تلوار پہ لگے گا، مسلمانوں کو
بتلائیں گے یہ ہے دجال کا خون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، رب کہتا تھا۔ یہ رب نہیں ہے تمہارا، رب وہ ہے جو ساتوں آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ یہ ہے اصل۔ اب وہ جنگ ہو جائے گی اسی میں جو کہ آخری جنگ ہو۔ ادھر حضرت مہدی کا پورا لشکر اور مسلمان جتنے بھی باقی ہیں سب حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوں، اور ادھر یہودیوں کا دجال کے ساتھ سب سے بڑا لشکر، اور بقیہ جو بھی منکرین اسلام ہے وہ سب اس کے ساتھ ہوں گے، اور ادھر مقابلہ ہوگا حضرت المسیح الصادق کا اور یہ مسیح کاذب کے ساتھ، لیکن ساتھ میں حضرت عیسیٰ کے لشکر میں جو لوگ مسلمان ہوں گے ان کے ساتھ دجال کے لشکر کے جو سپورٹر ہوں گے یہودی اور بقیہ دوسرے غیر اسلامی جتنے بھی لوگ، ان سب سے زبردست جنگ ہوگی۔ جنگ کیسی ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہو یہودیوں کے لیے۔ وہ کسی ستون کے پیچھے چھپیں، کسی دیوار کے پیچھے چھپیں، یا کوئی اور اوٹ کے پیچھے چھپیں، اللہ ان سب کو گویا ہی دے گا، اور جھاڑ درخت ستون جو کچھ بھی ہے وہ کہے گا کہ یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، مار اس کو۔ ہر جگہ سے آواز آ رہی ہوگی، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہو۔ فرمایا کہ الا الغرقد، سوائے غرقد کے درخت کے۔ کیوں؟ یہ یہودیوں کا درخت ہے۔ آج اسرائیل میں سب سے زیادہ کاشت اور درخت لگوایا جا رہا ہے غرقد کا، معلوم ہے؟ ان احادیث پر ہمیں یقین ہو نہ ہو، یہودیوں کو یقین ہے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، ہمیں پوچھتے کیا باتاں کرتے ہیں، یہ سب کہاں دکھتا ہم کو، کب ہوتا ہے سب؟ یہودی یقین رکھے، اسی واسطے غرقد کے درخت کو وہ خاصا بہت بڑی تعداد میں پیر رہے ہیں، کیونکہ یہی ایک سپورٹر ہے غرقد کا درخت۔ بقیہ سب درخت بلائیں گے کہ یا عبداللہ، اللہ کے بندے، یا مار یا مار یا مار یا مار، لیکن باقاعدہ اتنا سب کچھ رہنے کے باوجود، غرقد سپورٹ کرنے کے باوجود یہ بچیں گے نہیں، بچیں گے، سب ختم۔ واحد اسلام باقی رہے گا، دنیا سے تمام مذاہب مٹ جائیں، دجال بھی ختم۔ اب اطمینان کا سانس لیں گے مسلمان۔ حضرت عیسیٰ 7 سال گزاریں گے، کیونکہ 40 آیا ہے عمر۔ تو جب رفع سماوی ہوا تھا، آسمانوں پر حضرت عیسیٰ کو اٹھایا گیا تھا، اس وقت ان کی عمر 33 سال تھی، اور ان کا وہاں پر اٹھانے کے بعد جب آئیں گے تو 33 ہی رہے گا، اوپر چلتا نہیں ٹائم، جنت میں بھی نہیں چلتا ٹائم، ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے نا؟ تو وہ نیچے آئیں گے تو پھر 33 ہی کے رہیں گے۔ 33 سال کے ساتھ 40 سال تک رہیں گے تو کل ملا کے 7 سال بنتے ہیں جو دنیا میں رہیں گے۔ وہ 7 سال میں مسلمان بڑے امن کی زندگی گزاریں گے، اتنا امن، اتنی برکت کہ اس کے علاوہ کوئی اور ایسا، مہدی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ کوئی فرقہ نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی مالکی نہیں، کوئی شافعی نہیں، کوئی حنبلی نہیں، کوئی دیوبندی نہیں، کوئی بریلوی نہیں، کوئی سہروردی نہیں، کوئی نقشبندی نہیں، کوئی فلاں نہیں، کوئی فلاں، سب متحد، ایک اسلام والے، توحید والے، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ماننے والے، بالکل سلفیت پر قائم دائم۔ یہ گلے کا ہڈی بن گیا احناف کو، معلوم؟ ان لوگوں کو کیا ہوا؟ ارے ہمیں حضرت عیسیٰ آتے وقت بھی حنفی فالو کریں گے بولے تو لوگ مانیں گے؟ گلے کی ہڈی بن گا۔ اس واسطے بعض لوگ کیا بولے جرات کر کے، ہاؤ جی حضرت عیسیٰ آئے تو بھی حنفیت جی فالو کریں گے، انہوں بھی حنفی ہوں گے بڑا لیں۔ اب کیا کریں گے؟ دوسرا چارہ نہیں نا۔ ایک رسول، ایک غیر نبی، ایک عام انسان کی پیروی کرے گا تو یاد رکھو
اب اس زمانے میں حضرت عیسیٰ ماشاء اللہ شادی کریں گے، امت مسلمہ کی پتہ نہیں وہ کون خوشبخت عورت ہوگی جو حضرت عیسیٰ کی بیوی بنی، اولاد بھی ہوگی۔ پھر اس کے بعد انہی کے زمانے میں یاجوج ماجوج بھی آئیں گے، جن سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ قوم جس مخلوق کو میں بھیجا ہوں عیسیٰ، یہ کسی کے انڈر میں یا کوئی اس کو ختم کرنے کی سکت نہیں رکھتا، اس واسطے تم مقابلہ نہ کرو، تم کوہ طور پہ جا کے انتظار کرو۔ تو مقابلہ نہیں کریں گے، وہ الگ قصہ ہے ایک۔ پھر اس کے بعد اتریں گے تو پھر یہاں پر رہیں گے، پھر اپنے حساب سے جب مدت ختم ہوگی تو مدینہ منورہ حج عمرے کی شکل میں جائیں گے، حج اور عمرہ کرتے ہوئے مدینے میں پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ وہیں پر انہیں موت دے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کا جو پہلو باقی ہے اس پہلو میں دفن کیے جائیں گے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ MSLI چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے۔ اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے۔ تفسیری خطابات کے لیے آپ MSLI چینل کی طرف رجوع کریں۔ آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔